ناظرین ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. ہر ہفتے ہمیں ایک نہ ایک کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے سیاسی خاص طور کے اوپر, اور ہمیں نہیں سیاسی جماعتوں کو بھی, کہ وہ کوئی ایک ٹچ دے دیں. آخر انہیں بھی ریٹنگ کی ضرورت ہے. ریٹنگ اب ٹچ دے دیں, وہ چاہے اسلامی ہو یا سیاسی ہو, بہرحال ٹچ ہوتا ہے. تو آج ٹچ می ناٹ, آج کا موضوع ہے ٹچ می ناٹ. ٹچ می ناٹ. تو آج جو وفاقی وزیر ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب, انہیں ایک بار پھر کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اگلے ماہ یعنی ستمبر میں واپس آ رہے ہیں. ڈاکٹرز نے انہیں کلیئرنس دے دی ہے. تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ موسم جب بھی سازگار ہوگا وہ واپس آ جائیں گے. نہیں, دو باتیں ہو گئی نا, یہ یا تو ستمبر میں آ رہے ہیں یا موسم سازگار ہو رہا ہے. آپ کیا کہنا, آپ ان کی زبانی کنفیوژن کلیئر کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی جاوید لطیف صاحب, کہ ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا تھا, ہم آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں, اور نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں. اچھا مقابلہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ واٹر ٹیسٹنگ ہے, پھینکے تو صحیح بلون, اگلے مہینے وہ واپس آ رہے ہیں تاکہ چیک کر لیں ادھر ادھر سے کیا آوازیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس کا پروسیس ہے اور لیگل وے میں اب تو ان کو اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا ہے, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز پلٹتے دیر نہیں لگتی. لیکن مجھے دو کیسز فوری طور پہ یاد آ رہے ہیں جو پلٹتے دیر نہیں لگی تھی. ایک تو غلام مصطفیٰ کھر, ضیاء کے زمانے میں وہ لندن میں ایگزائل میں چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم روسی ٹینکوں پہ بیٹھ کے اسلام آباد آئیں گے کابل سے, اور اس کے بہت ہی ہنگامہ مچا تھا, غدار ہے اور فلانا یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد جب وہ آئے تو انہیں سیدھا جیل لے جایا گیا ایئرپورٹ سے, اور پھر ایک آدھ مہینے میں وہ ساری لائف سیٹ ہو گئی, آ گئے. دوسرا تھا شہید مرتضیٰ بھٹو کا کیس, کہ وہ جب آئے تو انہیں بھی جیل میں جانا پڑا, اور وہاں جب ان کے کیسز جو ذوالفقار کے دور کے تھے وہ جب ختم ہوئے یا کچھ میں ضمانت ہوئی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے پولیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا. تو یہ ایک ایس او پی ہے, یہ ہے. تو اچھا اس سے نواز شریف گزر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضیاء الحق دور کی عدالتوں کی سزائیں تھیں. ٹھیک ہے, یہاں آپ کی ریکگنائزڈ ایک آئینی عدالت نے آپ کو سزا سنائی ہے. اب اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اچھی سنائی یا بری غلط سنائی ہے. اگر اس میں اور فوجی عدالت کی سزا میں بہرحال ایک اخلاقی فرق تو ہوتا ہے, تو اس پہ لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو کہ مجھے عجیب سی لگ رہی ہیں. اچھا, عجیب سی شاید اتنی مجھے نہیں لگتی. عجیب سی کون سی باتیں لگ رہی ہیں؟ کون سی؟ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ کہ ہم انہیں جیل نہیں جانے دیں گے, ان سے ناانصافی ہوئی ہے, انہیں ثاقب نثار کی ہدایت پہ نااہل قرار دیا گیا. Who are you? اچھا میں بتا دیتا ہوں نا, مجھے جو اس پہ سمجھ آ رہی ہے. اچھا چلے آپ فنش کریں. ایک یہ عدالتی فیصلے کے بارے میں کمنٹس ہیں ان کے, کوئی بات نہیں. دوسرا ہے جی پارلیمنٹ نواز شریف کی واپسی آسان بنانے کے لیے قانون سازی کرے گی. میرے لیے نہیں کرے گی, آپ کے لیے بھی نہیں کرے گی, آپ کے لیے بھی نہیں کرے گی, نواز شریف کے لیے کرے گی یا کسی ایکس وائی زی جو کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کرے گی. یار پھر عمران خان کیا غلط کہتا ہے؟ اچھا ناؤ اب اس میں آپ نے کافی چیزیں کور کرنی ہیں, تو ان کو آپ تھوڑا سا سیپریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آخری آپ کی بات تھی وہ تھی سیاسی, رائٹ, بیانیے اور نیریٹو والی. پہلے ہم ذرا لیگلی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا آپ کی بات وہ فوجی عدالت تھی, یہ چیز آپ کو فیصلہ پسند ہے ناپسند ہے وہ ایک الگ بات ہے. آپشنز لیگلی کیا بنتی ہیں؟ ایک تو کہ آپ صدر سے معافی لے لیں, کیونکہ صدر کے پاس اختیار ہے, صدر پاکستان کے پاس. مسئلہ ہے کہ صدر آپ کے ہیں ڈاکٹر عارف الوی, اب وہاں سے تو معافی میرا نہیں خیال ملنے والی ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر کچھ کیسز ہیں جو میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب حکومت ہی ثواب دید ہے. فار ایگزامپل یہ العزیزیہ ریفرنس کوٹ لکھپت جیل انہیں بھیجا گیا 7 سال کے لیے, 7 سال کے لیے, جتنے کے لیے بھی مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, 7 سال کے لیے. ٹھیک ہے, نہیں وہاں پر جب کورٹ نے ضمانت دی تھی اس کیس میں 4 ہفتے کے لیے, جی اس میں یہ کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ صوبائی حکومت سیکشن 401 کے تحت جو سول آپ کا کرمنل پروسیجر ہے, آپ ضمانت کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں یا آپ سینٹنس بھی سسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہوگا کہ پھر آپ کو شاید اس کیس میں جیل نہ کاٹنی پڑے اگر پنجاب حکومت مانتی ہے, تو پنجاب حکومت میں تو نہیں ماننا.
یہ بھی ایک چیز کلیئر ہے. تو لیکن دیکھو ہم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس نے چیزوں کو پلٹ کے دکھایا ہے. ناٹ میں اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ نہیں جاتا. ہائی جیکنگ کیس میں موت کی سزا, ٹھیک ہے, مشرف کے 3 دفعہ وزیر اعظم, تیسری دفعہ وزیر اعظم نہ بننے کی شرط, ٹھیک ہے, وہ دونوں چیزیں الٹی گئیں اور نواز شریف دوبارہ سے میدان میں آئے. ہی از اے ویری لکی پولیٹیشین. اگر پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ بار بار سب سے لکی پولیٹیشین. اچھا ایک بار بھی نہیں, بار بار اگین. تو یو آر رائٹ, لیگل کو ہم یہیں روک دیتے ہیں کیونکہ ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیگل میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں لیگل میں یہ ہے کہ عدالت سے فگ لیف تو استعمال ہوگی نا, عدالت سے ایک ریسٹریننگ آرڈر ٹائپ کچھ لے لیا جائے گا کہ جناب وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ تعاون کریں. عدالت کہے گی کوئی انہیں اریسٹ نہ کرے, لیٹ ہم کم. وہ کہیں گے کہ جناب میرے یہ پلیٹلیٹس کا یہ سین چل رہا تھا تو میں وہاں گیا اور جو کچھ بھی ہوا پھر وہ آ جائے گا کہ آپ کے بھائی نے 50 روپے کا اسٹامپ پہ دیا. یہ سیکنڈری چیز ہے. سو واٹ یہاں پر نون لیگ یہ کرنا چاہ رہی ہے, ایک تو ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے ان کے آنے کا, ٹھیک ہے, یہ واٹر ٹیسٹنگ ہے کہ بھئی پانی ذرا دیکھیں تو کیا, اور کودنا ہے. پرویز مشرف کو بھی آنا چاہیے, ہاں وہ تو چلے, الطاف حسین کو بھی آنا چاہیے. وی کین ڈیبیٹ دیٹ. اب ہم آ جاتے ہیں کہ آنے کی یہ بات کرنے کی ضرورت بھی کیا پڑی. ہمیں ظاہر ہے کہ واٹر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, بلون ہو رہا ہے, آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آنے کا مطلب کیا ہے؟ آنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں ایک تو کلیئر ہے, میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے, خاص طور پر پنجاب کی بائی الیکشنز کے بعد, کہ یار اس طرح نیریٹو اور عمران خان کا جو ایک یہ جو مشین ہے پوری پی ٹی آئی کی جو الیکٹورل مشین چل رہی ہے, جلسے بیانیہ اینڈ سو آن, اس کو چیلنج کرنے کے لیے صرف نواز شریف ہی ہو سکتا ہے آئی تھنک. بیکاز اگر آئی بلیو دس, بیکاز اگر ایسا نہ ہوتا آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر وہاں سے چیزیں ریموٹ کنٹرول سے چل رہی تھیں تو, لیکن کلیئرلی مریم نواز شریف مے بی اے گڈ اسپیکر, گڈ لیڈر وغیرہ وغیرہ, لیکن کتنا کرے گی اتنے مقابلے کی نہیں ہے. نہیں تو دیکھو اب یہ جو بائی الیکشن ریزلٹ آیا ہے, اب آپ اس کو جیسے بھی اسپن کریں کہ نہیں جی وہ تو سیٹیں ہماری نہیں تھی, اصل میں یہ ہوا, اصل میں وہ ہوا ہے. پوائنٹ ہے یار ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی. اچھا پنجاب حکومت بھی آپ کی چلی گئی, تو حالانکہ یو آر ان پاور, یو آر آن دا بیک فٹ. صحیح ہے, یہ تو کلیئر ہے نا. تو اسی لیے ان کو نواز شریف چاہیے. اب جب نواز شریف اگلے ماہ آتے ہیں یا الیکشن سے پہلے آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. میں صرف یہ آپ دونوں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نواز شریف کیا ایسا بیانیہ بنا سکتے ہیں which can bring him votes. بالکل, یہ تمہارا بہت ہی پرٹیننٹ سوال ہے. نواز شریف کو ظاہر پاکستانی ہے, آنا چاہیے, اور آتے ہی سیدھے جیل کے سیل میں جانا چاہیے. جب تک کہ وہ کلیئر نہیں ہو جاتے, ان کی وہاں موجودگی, ضروری نہیں ہے کہ وہ جلسوں میں جائیں, ان کی وہاں موجودگی جو ہے وہی مسلم لیگ نون کے لیے بوسٹر کا کام کرتی رہے گی. سر یہ تو جس زراعت میں نا ایک کہاوت ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ مند کھاد ہوتی ہے نا, وہ مالک کے پیروں کی ہوتی ہے. کہا کہ آپ کھیت میں گھومے پھریں. اچھا یہ ان کی اگر سیاسی کھیت ہے تو یہ ایبسنٹی لینڈ لارڈ کی طرح آپ نہیں چلا سکتے نا, کہ بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا, ہاں جی کیا فصل لگائی, آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے منشی کیا کریں. آپ کو پتا لگتا ہے جب فصل کٹتی ہے کہ سر پیداوار ہی نہیں ہوئی, اور فصل آپ کی کٹی گئی یہاں پنجاب بائی الیکشنز میں. سو آئی ایگری ود یو. اور یہ وہی پوائنٹ یہ آپ کا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے, وہی کہ بھئی وہ واپس آئے گا اور پرسن اسپیسیفک اگر پولیٹیکل کیپٹل لینا ہے تو پھر اسے جیل کی کوٹھڑی میں انہیں بیٹھنا پڑے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ان کا جو ووٹ کو بیانیہ ہے وہ تو پی ٹی آئی لے کر کے اس کو پالش کر کے انہوں نے جیسا کہ جاوید لطیف کہہ رہے ہیں, اگر انہوں نے یہ حرکتیں کیجئے کہ قانون میں گنجائش نہیں ہے لیکن ہم پارلیمنٹ کے تھرو گنجائش نکال لیں گے, تو اس کے بعد کہانی ختم. یہ اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کہ جاوید لطیف نے ایک اور بات کی جو ویسے تو مطلب کم ہی رپورٹ ہوئی ہے کیونکہ ہیڈ لائن تو اس, لیکن بات بڑی مزیدار تھی, ایک دفعہ سن لیجیے. آج جو کچھ ہو رہا ہے, آج بھی نواز شریف کو نکال کر اس کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے, اور جو کچھ ہو رہا ہے کچھ لوگ آج بھی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں. یہ اچھا اب یہ انٹرسٹنگ میرے لیے اس لیے ہے کیونکہ کم ٹو بیک ٹو یور پوائنٹ بیانیہ, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا آپ ریوائنڈ کریں جی ٹی روڈ تک,
ٹھیک ہے. یہ نکلے جلسے جلوس گاڑیاں ٹھیک ٹھاک کافی کراؤڈ تھا. کراؤڈ سے زیادہ ووٹ کو عزت دو, خلائی مخلوق محکمہ زراعت, رائٹ. آپ ہیں آن دا ریسیونگ اینڈ اور عمران خان ہے سلیکٹڈ ہائیبریڈ وغیرہ 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 کٹ پتلی, ٹھیک ہے. جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے یہ سارا ایک سیکنڈ میں 180 ڈگریز میں ٹرن مارتی ہے. سڈنلی آپ سلیکٹڈ ہو گئے ہیں, اور چلے خلائی مخلوق تو ان کا کاپی رائٹ تھا نا یار, محکمہ زراعت بھی آپ نہیں یوز کر سکتے. یہاں پر ایک نیا جنم آئی, ایک نیا لفظ آیا, نیوٹرلز, رائٹ, اور امپورٹڈ گورنمنٹ. اب آل آف اے سڈن یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں, ریکال پبلک پرسیپشن, اور عمران خان صاحب ہیں جمہوریت وہ انقلابی ہیں, وہ چے گویرا بنے. وہ چے گویرا بنے. یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر نواز شریف کس طرح سے ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو بھی ایشورنسز دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں یا گورننس کے حوالے سے ہوں, واٹ ایور, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر وہ پلٹتے ہیں اس بیانیے کے اوپر تو وہ تو عمران خان کے ساتھ ہی جا کے کھڑے ہو گئے نا. پھر تو وہ ہو سکتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ میرا خیال ہے اگین کہ یہ جو ان کا جو پرانا بیانیہ تھا, اچھا اس وقت لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے اس سے کیا ہوگا, اور جب یہ ایسی باتیں ہوتی تھی, اچھا ایک تو وہ ہماری اسکرینس پر آتی ہی نہیں تھی کیونکہ ہم چلا ہی نہیں سکتے تھے. آج کل تو کچھ بھی چل جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہے. تو اس وقت نا سارے پی ٹی آئی والے اور سارے پی ٹی آئی کے سپورٹر یہ دیکھیں جی فوج کے خلاف بات کریں گے تو غدار ہیں, بلا 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 بلا. اچھا بالکل الٹا ہو گیا, انٹرسٹنگلی انف. لیکن کچھ حد تک نا میرا خیال ہے ان کو فائدہ ملا تھا نون لیگ کو اس سے, بیکاز ایک تو انڈر ڈاگ کو ہمیشہ سمپتھی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں. میرا خیال ہے کہ صرف آج نہیں لیکن کافی پچھلے ہفتوں سے اگر آپ تھوڑی سی کیئرفلی ان کے بیانات پڑھیں تو ہو رہا ہے کہ نہیں جی اصل میں تو مطلب کوئی اور گیم ہو رہی ہے, یہ گیم ہو رہی ہے, وہ گیم ہو رہی ہے کسی طرح. حالانکہ بینگ ان پاور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا ریزسٹنس والا جو نیریٹو ہے اس کو دوبارہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کامیاب ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, یہ ایک الگ بات ہے. سیاست میں پاور آپ کو کمزور بناتی ہے, پاور لیسنس آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے. یہاں پر یہی ہو رہا ہے نا, یہاں پر یہی ہو رہا ہے. تو اب اس مکس میں, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بیانی کو واپس کیسے لیں گے, لیکن اگر اس مکس میں نواز شریف واپس آتے ہیں اینڈ ہی گوز ٹو جیل, پھر ایک بینیفٹ نظر آتا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ انتخابات سے پہلے ہی واپس آئیں گے. جب نہیں آئے میں ایم جسٹ سیئنگ, اور وہ ایشورنسز پہلے چاہیں گے کہ انہیں یہ دی جائیں کہ جناب آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا, آپ کے لیے ایک لیگل جو بھی ہے فیس سیونگ کہہ لیں, آپ اسے آرڈر کہہ لیں, جو ایک تیرتا رہے گا پھر عدالتی تاریخ کے اوپر این آر او ہو جائے گا. سپٹمبر کی بات ہوئی ہے, ہاں 2022 یا 2023 کی بات نہیں ہوئی, سپٹمبر کی بات ہوئی, 2024 بھی ہو سکتا ہے. مطلب این آر او ٹائپ کوئی چیز ہو جائے گی. ہاں این آر او نہیں, مطلب ایک تو یہ سر اس کا کوئی کزن ہو جائے گا, کوئی تایازاد بھائی ہو جائے گا, چھوٹے چھوٹے. این آر او مبشر زیدی کو تو ملنے سے رہا سر, اس کے لیے 5 اسٹار سٹیزن ہونا ضروری ہے. یہ تو ہے جی بالکل, جو والنٹیرلی سافٹ ویئر اپڈیٹ خود ہی کر لیا کرے, یہ سیلف اپڈیٹنگ سافٹ ویئر. بالکل. لیکن میاں صاحب نے بھی اس چیز کو خاصا غلط ثابت کیا ہے. جب وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات کرتے ہیں, وہ کسی اور کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, پھر بعد میں ان کو 40 سال سے ہیں, اتنا تجربہ تو آئی جاتا ہے, بڑا پرانا. لیکن ہر دفعہ وہ ایک غلطی ضرور کرتے ہیں. ہاں نہیں, اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو 40 سال سے ویسے پتہ ہے سر, میرا خیال ہے کہ اس میں آپ جو بھی اپوائنٹمنٹ کریں نا وہ ایک ہی پوائنٹ پر, لیکن جنرلی بہت اچھا, جنرلی اپوائنٹمنٹ جو ہے آئنٹمنٹ بن جاتا ہے. ویل گڈ پوائنٹ. یا وقفہ لینے. ویلکم بیک. اور کھلتے ہیں گل یہاں, کھل کے بکھرنے کو. تو بہرحال بات ہو رہی ہے شہباز گل کی. وہ بھی غلط نہیں ہوا, کھلتے ہیں گل. ہاں ہاں, میں نے وہی کہا تھا, سوچا تھا, پر میں نے جو بھی ہے خیر وہ کھل تو گئے بقول آپ کے, لیکن یہ کہ مصیبت میں پڑ گئے. اور آج عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, انہیں ننگا کر کے جو ہے ان کی پٹائی لگائی جا رہی ہے. اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ظاہر اڈیالہ جیل کس کے انڈر آتا ہے, پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے, اور وہ چودھری پرویز الہی صاحب ویسے ہلکے پیار سے سرزنش کر چکے کہ آپ نے اچھی بات نہیں کی. تو آج کچھ لوگ گئے تھے پی ٹی آئی کے, فواد چودھری اور دیگر آئی جی سے, کہ جناب گل صاحب کو ذرا
وہ کریں. تو انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے ہمیں ہدایت لے دیں. انہوں نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جی جو قانون کہتا ہے آپ نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے. تو یہ تھوڑی سی وہ آ گئی ہے. اور اس کا جو اصل کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ جناب جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کر لیں آپ گل صاحب کے ساتھ. وہ سے مراد قانون. ہاں تو آپ کیا سمجھیں؟ میں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں. ہاں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ چودھری پرویز الہی کی کچھ اور اس میں موقف ہے اور عمران خان صاحب کا کچھ اور موقف ہے. گل صاحب نے پھنسا تو اپنے آپ کو دیا ہے نا ٹھیک ٹھاک پوری طریقے سے. میں آپ کو جمعے کو بھی بتا رہا تھا نا کہ کافی غصہ ہے اور اس کے پھر میرے خیال ہے تھوڑی دیر بعد ہی یہ سلسلہ یار اگر گل صاحب کی بات پہ غصہ ہے نا تو اللہ معاف کرے. میں آپ کو پتا ہے کہ جب اچھا 3 ایسی باتیں بتاؤ شہباز گل کی جن پہ تمہیں غصہ نہیں ہے. چلو ایک بتا دو. سر میں قانون والا نہیں ہوں نا, چھوڑ دیں. نہیں بہت بات ہے, غصہ کم افسوس ہی زیادہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تواتر کے ساتھ جو ہے نا اسٹیٹمنٹس کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا عمران خان صاحب اس لحاظ سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ خود نہیں آتے. پلاننگ یہی ہوتی ہے, وہ سائڈ سے ادھر سے لیفٹ سے کوئی فری کک مارتا ہے, کوئی وہاں سے پینلٹی کر دیتا ہے. لیڈر اسی کو تو کہتے ہیں. ہاں اسی کو کہتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب گل صاحب کتنے پھنسے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ وہ پھنسے ہیں. جو بھی مقدمہ ہے غداری کے مقدمے میرے خیال میں 25 تک انتظار کر لیں. اطہر من اللہ واپس آ جائیں گے چھٹیاں گزار کے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے کسی طریقے سے ان کو وہ کر دے گا. اچھا انٹرسٹنگ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پوری حکومت اب اسٹیٹ نے ظاہر پرچہ درج کرایا ہے, کہا ہے کہ نہیں جی, اور جو لمبی چارج شیٹ ہے اس میں غداری اور کانسپریسی, پاکستان کے خلاف جنگ, ویجنگ وار اگینسٹ دا کنٹری. تو یہ ہر چیزیں دیکھیں پرچے. اچھا یہ چیزیں اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ کیس جتنا کمزور بنایا جا سکے بنا دیا جائے, اور مسئلہ دفعات کے بوجھ سے ہی کمزور ہو جاتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے. مسئلہ اتنا تیز کر دیں کہ اوریجنل ٹیسٹ بیچ میں سے غائب ہو جائے, جو کہ کراچی میں ہم سے بہتر کون جانتا ہے, نہاری بریانی میں جس طرح مرچیں بھرکی جاتی ہیں, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اصل ڈش پتہ نہ لگے. تو یہ دیکھیں اب جو پرچہ آپ بنائیں, بالکل آپ کہتے ہیں کہ جی یہ قابل اعتراض بات ہے, اس پہ یہ ایک دفعہ لگتی ہے. جب آپ وہ دفعات کے 25 دفعات لگا کے نا, دیکھو یہ مطلب یہ تو ایس او پی ہے نا, یہ تو ایس او پی ہے نا. جیسے اب مطلب جب گل صاحب کے ڈرائیور کی اہلیہ اور بھائی کو اٹھایا تھا تو وہ بھی تو مطلب ہر ایک چیز ڈال دو نا, بس ڈال دو, کنسپریسی ٹو رائٹ, ریزسٹنگ, یہ تو دیکھو یہ ہم جانتے ہیں. ایف آئی آر میں خالی بتا دوں, ایف آئی آر کٹی ہے ان کے ڈرائیور کے اور گھر والوں کو, بیوی کے اوپر. اچھا اسلام آباد 3 تھانوں کی پولیس گئی تھی وہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے. اس کا ماخذ یہ تھا, آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کا موبائل جو ہے نا وہ پہلے ہاتھ ہی پہنچ گیا تھا بنی گالا, لیکن انہوں نے اب ظاہر کرنا تھا کہ ڈرائیور لے کے گیا, تو ڈرائیور کے اوپر ظاہر خان صاحب کے اوپر تو بس نہیں چلتا, ڈرائیور کے اوپر. اب ایف آئی آر یہ کہہ رہی ہے کہ 3 تھانوں کی پولیس گئی ہے, تو پولیس ٹیم چھاپا مارنے گئی, وہاں رجسٹ کیا, اور انہوں نے پولیس والوں سے 15,000 روپے اور ایک اوپو موبائل چھین لیا. اب یہ سر 5 لوگ تھے. تھرسڈے کو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے. دیکھو اب لیکن اگین نا, دیکھو میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی اتنے آرام سے شہباز گل صاحب کو چھوڑنے والے ہیں. میں اب قانون اور میں پرچے ورچے کی بات نہیں کر رہا, میں اس کے 2-3 لیول اوپر کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم وہ ایک آ جاتی ہے انٹیریئر منسٹری کے سی کے سر بولو پینسل, ہاں تمہاری این او سی کینسل, ARY کی, رائٹ. اور اس میں کیا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہے, 2 جملے ہیں صرف نا, ڈیو ٹو ایڈورس رپورٹس فرام ایجنسیز. کیا رپورٹس, کون سی ایجنسیز, کیا پروسیجر. ایک تو یہ ہوتا ہے نا, آپ پروسیجرل بات کرتے ہیں نا کہ نہیں جی قانون کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ جائے وہ جائے, نہیں جب کرنا ہے تو کر لیتے ہیں. اچھا وہ پھر ظاہر کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اب اس میں نا یار دیکھو, اب اگین یہ ہے آربیٹری, رائٹ. ایسا نہیں کرنا چاہیے, قابل مذمت ہے, اور اٹس اسٹوپڈ بیکاز یہ بیک فائر ہی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سبق بھی ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مطلب بہت زیادہ طاقتور حلقوں کے ساتھ دوستی نہیں, پارٹنرشپ یا ڈیل کرتے ہیں, تو آپ کو یقیناً آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. آپ کو ایکسیس ملتی ہے, آپ کو سپورٹ ملتی ہے, آپ کو فیورز ملتے ہیں, رائٹ. آئی مین ایک یہ VIP, یہ پروٹوکول, یہ سیمینار, وہ یہ دورہ. اور غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یار کیونکہ میرا دوست
طاقتور ہے تو میں بھی طاقتور ہوں. آپ نہیں ہیں. اچھا اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو ٹارگیٹ لسٹ دی جاتی ہے کہ سر یہ جو وسعت ہے نا یہ اس کو آپ نے کھینچنا ہے, تو کل سے وسعت غدار, وسعت کافر, وسعت گستاخ, سو آن اینڈ سو فورتھ. مبشر کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے تو مبشر سے تو بہتر کوئی بندہ ہی نہیں ہے. جب وہاں پر آپ ایک بار نہیں 5-6 ہزار بار اپنے پرنسپلز کمپرومائز کرتے ہیں نا, then you do not have a right to demand کہ باقی آپ پرنسپل پہ کھڑے ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہو. مجھے این او سی کا نام بڑا پسند ہے, سیکیورٹی کلیئرنس. اب مطلب یہ سیکیورٹی کلیئرنس کس چیز کی؟ ایک میڈیا آرگنائزیشن کی سیکیورٹی کلیئرنس کیا ہوتی ہے؟ نہیں وہ تو چلے نہیں مطلب کیا وہ میں سمجھ سکتا ہوں, وقفے میں بتاتا ہوں. میں ٹھیک بتائیں, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. اور جیسے آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سائنس ہے باقاعدہ. اور جب زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے روڈوں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں کو کیا ہوتا ہے, روڈ پگھل جاتے ہیں. اب اس کے لیے اس کی مثالیں دیکھنے کے لیے آپ کو روڈ بہہ جاتے ہیں. ایکچولی میں تو کہتا ہوں پگھل جاتے ہیں, کیونکہ جب وہ پانی ہٹ بھی جاتا ہے نا تو تیسری دفعہ مت کہیے گا. اچھا بہہ جاتے ہیں, روڈ بہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی مثالیں دیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا جو روڈ ہے یہاں پیچھے والا فشریز کا, وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ڈیفینس کے روڈ بھی آپ دیکھ لیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سی ایسی سائنس ہے جو جس طرح ہم روڈ بناتے ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہی رہ جاتا ہے. اور یہ صرف ہماری روڈز کی بات نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی بھی روڈ پر اگر آپ 2 ہفتے پانی کھڑا کر کے دیں تو وہ روڈ بہہ جائے گا, سوائے آٹوبان کے. سوائے آٹوبان کے, لیکن آٹوبان میں بھی ڈرینیج ہے نا, وہاں پہ کھڑا نہیں رہتا. تو اگین کیا اب ہم اوور آل ڈرینیج کی بات نہیں کر رہے, ہم بڑی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں کہ کیا جو اس طرح روڈ بنائے جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے, یا ایک اوور آل پلاننگ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کوئی نکاسی کا سسٹم ہی نہیں بنایا. زیادہ تر جو روڈز ہیں, میں مین روڈز کی بشارہ فیصل کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں گلیوں کی, میں بات کر رہا ہوں سائڈ کے روڈز. تو آپ مین روڈز کی بات مین اوکے چلو ویسے مین روڈز کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ سوال ہم کرتے ہیں فہیم زمان صاحب سے, جو سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہے ہیں. تو اب ویلکم ٹو دا شو. آپ ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ روڈز میرے خیال ہے صدیوں سے ہی بن رہے ہیں, بلکہ اگر ہم سلطنت نظام کے وقت سے دیکھیں تو میرے خیال ہے ہزاروں سالوں سے بن رہے ہیں. تو کیا ایسا گڑ ہے جو ہم یہاں پر پاکستان میں ابھی تک نہیں سیکھ سکے کہ روڈز میں ڈرینیج کا سسٹم تھوڑا سا بحال کیا جائے؟ جی فہیم صاحب. جی, پروگرام میں شامل کرنے کے لیے شکریہ. دیکھیے اس کی ایک وجہ نہیں ہے, اس کی میرے نزدیک 3 وجوہات ہیں. ایک تو ہے بنیادی طور پہ انکمپٹنس, دوسری ہے میسو کرپشن, اور تیسری ہے ایکسٹریملی پور گورننس. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بالکل انکمپٹنس پہ آ جائیں پہلے. میرا مطلب کیا ہے, دیکھیے آپ نے خود ابھی انٹرو میں کہا کہ جب پانی اگر کھڑا ہو جائے سڑک پہ, اور ایسفالٹ کا پانی جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے, تو دنیا میں جہاں بھی سڑکیں بنتی ہیں, دیکھیں ہمارے یہاں تو بارش, کراچی میں تو بارش ہوتی کتنی ہے یار. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں کہ شاید اس بارش سے ہمارے کچھ گناہ دھل جائیں, مگر خیر. دیکھیے سب سے پہلے جب روڈ بنائی جاتی ہے دنیا میں کہیں پر بھی, تو روڈ کے لیولز لیے جاتے ہیں کہ بھائی ڈھلان کس طرف ہے, پانی اگر آئے گا تو وہ کس طرف جائے گا. اچھا, روڈ عام طور پہ بیچ میں سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور سائڈوں پہ ٹیپرڈ ہوتی ہے, اور اس کو ہائر گراؤنڈ سے لوور گراؤنڈ کے طور کے اوپر اس کو لیول دیا جاتا ہے. فرض کیجئے میں چودھری خلیق الزمان روڈ پہ ڈرائیو کر رہا ہوں, اس کی ایک جو سائیڈ ہے وہ تقریباً 22 فٹ چوڑی ہے. اگر اس سڑک کے اوپر آپ 1.5 فٹ کی نالی بنا دیں ساتھ میں فٹ پاتھ کے نیچے, بیچ سڑک میں نہیں, اگر 1.5 فٹ کی نالی بنا دیں تو وہ پانی اس میں گئے. اچھا, لیول لینا 1992 کے شیڈول میں شامل ہے, 2002 کے میں شامل ہے, 2013 میں. انگریز دفعہ 144 کتابوں پہ چھوڑ کے گیا ہے, تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو کیوں نہیں لیتے؟ وہ آ جاتی ہے انکمپٹنس کے بعد کرپشن,
کیونکہ اگر آپ نے میجر بک پہ پیسے لینے تو آپ کہاں دیکھو گے کہ اس میں اس کی ڈیزائن میں لیولز لیے گئے اور نہیں لیے گئے. اور چونکہ نہیں کوئی دیکھتا اس لیے ابھی آپ دیکھیں یونیورسٹی روڈ سال نہیں ہوا ہے, میرے خیال میں 6-8 مہینے پہلے پوری بنی. آج ذرا جا کے دیکھیں یونیورسٹی روڈ کا کیا حال ہے. اب سنا ہے اس کے اوپر کوئی وہ 1 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہوئے تھے اس سڑک کے اوپر. اچھا اب آ جاتی ہے پور گورننس. دیکھیے اگر یہ میں آپ جانتے ہو میں ڈرتا ڈراتا کسی سے, نہ ہی میں کسی کے مسکا مارتا ہوں, مگر حقیقت میں وی ہیو اے ویری گڈ چیف منسٹر ان سندھ. تو چیف منسٹر صاحب اگر اپنے نیچے لوگوں کو یہ کہیں کہ بھائی جو ذمہ دار ہے اس کو ایمپریس مارکیٹ پہ ٹکٹکی پہ لگاؤ, تو آپ دیکھیے روڈیں بننا کیسے صحیح ہو جائیں گی. کیونکہ ہم نے پہیا ایجاد نہیں کیا ہے, یہ پانی کھڑا نہ ہو یہ کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے, تو بالکل معمولی چیزیں ہیں. اس کے باوجود ہم نہیں کرتے, اور نہیں کرتے تو نااہلیت, کرپشن اور بہت ہی خراب گورننس جس کا اس شہر کے, صوبے کے اور ملک کے لوگ جو ہیں بھگتان کرتے ہیں. اچھا میں ظاہر ہے کہ جس علاقے میں رہتا ہوں اور ہم سب اس وقت کراچی میں ہی رہ رہے ہیں اور شاید سب کا یکساں تجربہ ہو, میرے محلے میں ہوتا ہی یہ ہے کہ مونسون جیسے 15 جون سے شروع ہوتا ہے آفیشلی, اپریل سے کھدائی شروع ہو جاتی ہے, مارچ میں نہیں ہوتی, اپریل سے کھدائی شروع ہو جاتی ہے اور مونسون سے 15 دن پہلے اس کی کارپیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. 2 وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو جون میں جو ترقیاتی بجٹ ہے چونکہ لیبس ہونا ہوتا ہے, لہٰذا اس سے پہلے وہ ٹھیکیداروں میں بٹا جاتا ہے. وہی ٹھیکیدار جن میں سے کبھی کوئی میں نے نہیں سنا کہ بلیک لسٹ ہوا ہو یا اس کی کوئی باس پورس ہوئی ہو, اور وہ جلدی مثلاً ایک رات میں ہی سڑک بن جاتی ہے. فہیم زمان آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں پہلے روڑی کٹتی تھی, اس کے بعد وہ آتا تھا اس کو برابر کرنے والا آتا, رولر آتا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈامر کا سسٹم ہوتا تھا, اور پھر جو ہے پالشنگ ہوتی تھی. یہاں چمتکار یہ ہوتا ہے کہ ہر سال اپریل یا مئی میں ایک ہی رات میں سڑک بنتی چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد پہلی جو بارش ہوتی ہے اس کے ساتھ سڑک جو ہے وہ رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری بارش میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے واسطے یار اس سے بہتر تھا سڑک نہ بناتے, کم از کم اپریل میں اتنی سڑک تو تھی کہ ہم اس پہ تھوڑا بہت چل سکتے تھے, اب تو صرف اور صرف پتھر رہ گئے ہیں. تو یہ جو ٹیکنیک ہے بھائی صاحب, یہ کرپشن نہیں ہے, یہ نیگلیجنس نہیں ہے, یہ تو بہت ہی ذہانت کے ساتھ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ہر سال آپریٹ کیا جاتا ہے. وسط میں اور آپ کبھی کیوں کرپشن کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ ہم گدھے ہیں. ذہین لوگ ہی تو کرپشن کرتے ہیں نا, تو جب کرتے ہیں تو نئے نئے طریقوں سے کرتے ہیں. بالکل بجا ہے آپ کی بات. آپ مجھے یہ بتائیے, بجٹ کمپلیٹ بند ہو رہا ہوتا ہے جون میں, ٹھیک ہے, تو مئی کے اندر جلدی بل پاس کرنے ہیں کرنا. اچھا دیر سے مارچ اپریل میں اس لیے یہ بنانا شروع کیا جاتا ہے تاکہ کوئی چیکنگ نہیں ہو پائے. اگر چیکنگ ہو جائے گی, اگر کوئی, کیونکہ نظام میں تو میں نے پھر کہا نا کہ انگریز سارے چھوڑ کر گیا ہے, بلٹ ان ڈیفنس میکینزمز, یہ وہ چیکنگ کی وہ نہ ہو, وہ بالکل آخر میں بناتے ہیں اور آخر میں بنا کے اس کے اوپر لیپ اپ ہوتی. اگر وسعت آپ کو یاد ہو کہ آپ کے ہم جو تھے جب سڑکیں بنتی تھیں تو سائیڈ میں ایک ڈامر کے ڈبے میں تغاری کے اندر بچمن گرم ہو رہا ہوتا تھا نیچے, اور گھدا گاڑی پہ پٹھان جو ہے وہ مال جو ہے سڑک کے اوپر ڈال رہا ہوتا تھا. وہ میں نے بند کیا تھا کاؤنسل ریزولوشن کر کے, باقاعدہ اتنا ہنگامہ ہوا تھا شہر میں. میں نے کہا بغیر ایسفالٹ پلانٹ کے مٹیریل کے سڑک نہیں بنے گی, اور آج نہیں بنتی. مگر مجھے یہ بتائیے, اچھا چلیے تھوڑی دیر کی نہیں چھوڑ دیجیے, ہم سب جو ہے نے یہ دیکھا کہ ان بارشوں کے شروع میں وزیر اعلیٰ کے گھر کے سامنے ایک روڈ پہ, ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ پہ ایک بہت بڑا کھڈا ہو گیا. اس کے بعد وہ کھڈا آگے اس تک پہنچ گیا, شاہین کمپلیکس تک. وجہ کیا تھی؟ 3 سال پہلے ایک بڑی لائن ڈالی گئی اور وہ لائن کولیپس کر گئی بارش کے پانے سے.
اچھا وہ کولیپس کیوں کر گئی؟ وہ اگین راکٹ سائنس نہیں ہے. جب آپ پائپ لائن کے لیے ٹرینچ کھودتے ہو تو آپ نیچے سینڈ بچھاتے ہو, ریتی بچھاتے ہو, پھر اس کو پانی سے سوک کرتے ہو تاکہ وہ اس میں جو ایئر پاکٹس ہیں وہ نکل جائیں. پھر آپ پائپ ڈال کے پھر سینڈ ڈالتے ہو, پھر سوک کرتے ہو, اس کے بعد آپ سڑک بناتے ہو. مگر چونکہ فوراً آپ والی بات ہے کہ فوری طور پہ کرنا ہے, تو کسی نے وہ نہیں کی, وہ دیکھا نتیجہ تو نہیں ہوگی. جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پاک کالونی کی لائن میں ابھی بھی اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں گے ایک پانی کی لائن پڑی تھی, وہی جون سے پہلے بارشیں ہوئیں, وہ پوری کی پوری لائن بیٹھ گئی. میں نے سپروائزر سے لے کے ایکس سی این سے لے کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا جو سپرنٹینڈنگ انجینئر تھا اور شریف آدمی سب کو سسپینڈ کر کے ان کے خلاف انکوائری. اچھا فہیم صاحب, اسی وجہ سے آپ دوبارہ جو ہے نا آپ کو موقع نہیں دیا گیا, آپ بھی سسپینڈ ہو. اچھا مجھے بھائی مجھے کوئی موقع نہیں چاہیے, فہیم صاحب میں ڈھول سہانے فہیم صاحب یہ نظام قابل ہی نہیں ہے. میں تو آپ کے حوالے سے آپ کے اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ایک ایگزامپل دے دی, بہت ہی اچھی بات ہے. میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا اسفالٹ یہ اور نالیاں بن رہی ہیں, میجرمنٹ نہ, 100 روپے کا بجٹ ہے ایک سڑک کے لیے, اس میں سے 60 روپے بٹا جاتے ہیں, 40 روپے جو ہیں وہ بچتے ہیں, 40 میں بھی اس کا بھتہ اس کا بھتہ, اور آخر میں 35 روپے کی جو سڑک بنتی ہے 100 روپے کے نام پہ. یار آپ کیا مطلب, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی چائے میں مکھی کی بجائے گینڈا نکلے؟ نہیں وسعت, اگر آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں, یا آپ نے کیوں روز محشر جو ہے بپا کیا ہوا ہے؟ بھائی جیسے چل رہا ہے چلنے دو, مگر یہ چیز بدلنا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ابھی بلوچستان کی کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ 60% ہم سے لے لیتے ہیں, تو 40 روپے میں ایک چیز, سڑک جو ہے وہ شیڈول ریٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, اس شیڈول ریٹ کے اندر 20% تک پروفٹ ہو سکتا ہے کانٹریکٹر کا, اور اس 20% پہ ٹیکنیکلی جب لوگ ٹینڈر دیتے ہیں, ایک یہ کہتا ہے میں 7% لوں گا, ایک کہتا ہے میں 9% پروفٹ لوں گا, کیونکہ ریٹ تو اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے, اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے نا. ایسفالٹ پر اسکوائر میٹر یہ کاسٹ ہے, سب بیس یہ ہے, سب اسٹریٹا یہ ہے, وہ تو چیز ہے. اچھا مگر جب آپ, اور اسی نے ٹینڈر کیا جاتا ہے کہ یار کم سے کم یا سب سے ایفیشینٹلی کون بنا سکتا ہے, مگر اگر آپ اس سے 60% لے لیں گے, اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ باقاعدہ ابھی بلوچستان کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے انہوں نے باقاعدہ پبلک لکھا ہے, اخباروں میں ٹی وی نیٹ پہ پڑا ہوا ہوگا کہ 60% ہم سے لے لیتے ہیں, 40% کے اندر ہم نے اپنا کمیشن بھی رکھنا ہے, اور ہم نے سڑک بھی بنانی ہے, ڈیم بھی بنانا ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے. تو یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سندھ کا بھی مسئلہ ہے. یہ بنیادی طور پہ دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے کہا انکمپٹنس. دیکھیے کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہو, ایک کاسٹ ہے نا یار, 40 روپے میں بنا رہے ہو, اگر 40 روپے میں بھی اگر ایک نالی بنا دو گے, آپ کے پیسے اتنے ہی خرچ ہوں گے جتنے کہ 22 فٹ چوڑی سڑک بن رہی تھی, اس میں آپ نے 1 فٹ کی نالی بنا دی. آپ کے لیول لینے پہ کوئی پیسے نہیں خرچ ہو رہے. تھیڈولائٹ آپ کے پاس موجود ہے, ٹوٹل اسٹیشن موجود ہے تمام کانٹریکٹر سے. اگر وہ اس کو صرف یہ طرح کر, ایک تو یہ ہو گیا, مگر ضرورت ہی نہیں ہے, جلد از جلد بناؤ. دوسرا کرپشن, جلد از جلد بناؤ تاکہ پیسے ملے. تیسرا لیک آف گورننس. ایک اور امپورٹنٹ چیز فیکٹر ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. جی میں کنٹریکٹر ہوں, میں نے 1 کلومیٹر سڑک بنا دی, ہینڈ اوور کرنے سے پہلے کیا کوئی نیوٹرل کمپیٹنٹ ٹیکنیکل اتھارٹی ہے جو آن دا اسپاٹ یہ چیک کرے کہ میٹیریل کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے, اور کیا یہ سڑک جو ہم نے کہا تھا اس طرح بنی ہے یا نہیں, اس کے بعد اس کے حسابات کلیئر کرے, ایسا کوئی سسٹم ہے؟ دیکھیے یہ سسٹم پیپر پہ موجود ہے, پیپر پہ آج سے موجود نہیں ہے, پچھلے 75 سال سے موجود ہے. یہ جب سڑک بنتی ہے اس کی اسپیسیفیکیشنز جو ہے, ڈیزائن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. ڈپارٹمنٹ کا ایک سپروائزر ہوتا ہے, ایک ایکس سی این ہوتا ہے, ایک کنسلٹنٹ بھی, جو بڑی روڈ ہے ان پہ کنسلٹنٹ بھی ہوتا ہے.
وہ باقاعدہ ایک ان کے پاس ایک جیسے گلاس ہوتا ہے, ایک اسٹیل کا گلاس ہوتا ہے جس کو وہ اندر ٹھوکتے کسی بھی جگہ پہ اور اس کو نکال لیتے ہیں, بعد سیمپل آ جاتا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں, دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو لمبی چوڑی مشین نہیں چاہیے, ایک آپ کو اسٹیل کا یا لوہے کا ایک کپ چاہیے جو کوئی 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ لمبا ہو, 3 انچ ڈایا کا ہو, اس کو آپ رکھ کے زمین میں ہتھوڑے سے ٹھوک دیں, اس کے بعد اس کو نکال لیں, پورا سیمپل اندر سے آ جائے گا, اس کو چیک کر لو. وسعت مجھے پتا ہے یہ بات, تو مجھے بتائیے ارباب اقتدار یا وہ ٹیکنیکل, آپ مجھے بتائیے اس وقت شہر کا کون سا انڈر پاس ایسا ہے جو پانی سے نہیں بھرا؟ کیا دنیا میں کہیں پر بارشوں کے پانی سے انڈر پاس بھر جاتے ہیں؟ کیا جب انڈر پاس بنے ہوئے ہوتے ہیں, بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی, کیا ان کے پائپ ٹپک رہے ہوتے ہیں اوپر سے پانی؟ آپ ذرا اس پہ آ جاؤ, سنسٹ بلوارڈ پہ جو فورم کی سائڈ سے پوری کی پوری سڑک بیٹھ رہی ہے. کسی دن یہ جو مطلب جب آپ وہ سائڈ لین سے جاتے ہو تو وہ سڑک کسی دن وہ پوری کولیپس کر جائے گی, گاڑیاں اندر گر جائیں گی. کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ اف اللہ کہہ کے رہ جائیں گے. نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی, سب لگے ہوئے, چیف کون ہوگا, پرائم منسٹر کون ہے, یہ کون ہوگا, اس نے کیا کر دیا. کسی کو گورننس سے ان چیزوں سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. سوٹ کویسوں میں بھر کے پیسے جاتے ہیں. اچھا, اور یہ صرف ایک کی نہیں, یہ تھوڑا سا میں پروسیس بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ایکچولی انوالو ہوتے ہیں, کیا کس کا کیا کام ہوتا ہے. یہ تو ظاہر ہے انکمپیٹنسی اپنی جگہ, لیکن کوئی تو ایسی سڑک ہوگی کراچی کی جو آج سے شاید 30-40 سال پہلے بنی ہو اور ابھی تک صحیح کام کر رہی ہو. اصل میں 30-40 سال نہ کسی سڑک کو چھوڑتی نہیں ہے کہ وہ بنی رہے اور اس کو کام کر لیں. دیکھیے یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے, اتنا بڑا ریکٹ ہے, اور اس کے چاروں طرف ایک تو ہوتا ہے B&R, بریجز اینڈ روڈز, ایک ہوتا ہے کمیونیکیشن اینڈ ورکس. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, چاہے KMC ہو, چاہے گورنمنٹ آف سندھ ہو, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, ہر جگہ کے اوپر باقاعدہ اینٹی کرپشن ایجنسیز موجود ہیں. ابھی FWO نے بنائی ہے سپر ہائی وے, سپر ہائی وے کا نام کر دیا M9, ٹھیک ہے, ذرا اس پہ ڈرائیو تو کرو یار, اس کا حشر کیا ہو گیا ہے. کوئی خدا کا خوف ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف KMC یا KDA کی سڑکوں کا ہو رہا ہے, یہ DHA کنٹونمنٹ بورڈ کے سڑکوں کا رہا ہے. مسئلہ یہ کہ یہ اب من حیث القوم جو ہے نا مادر پدر آزاد ہیں. کوئی کسی قسم کوئی نیا ڈپارٹمنٹ, کوئی نیا قانون, کوئی نئی واچ ڈاگ بنانے کی ضرورت نہیں. ساری کی ساری لوگ موجود ہیں, مگر چونکہ وہ واچ ڈاگز کام نہیں کرتے. اچھا آپ اینٹی کرپشن 19,000 فائلیں اٹھا کے لے گئے جی فلانے ڈپارٹمنٹ کے. او بھائی تم 19,000 فائلیں لے گئے, تم ان کو پڑھو گے کیسے؟ تمہارے پاس وہ کمپٹنس کہاں سے ہے؟ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جب بھی اس کے بعد کورٹوں میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو ریکارڈ نہیں ہے, وہ اینٹی کرپشن کے پاس ہے. سو یہ پورا کا پورا میں یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں, کوارڈینیشن, ایک سمپل کوارڈینیشن ہے. ایک سڑک بنی ہے, جس روز وہ سڑک بنتی ہے اگلے دن آ کے کوئی اسے کھود دیتا ہے, چاہے وہ کیبل والا ہو, چاہے وہ سیوریج پائپ ڈالنے والا ہو, وہ گیس والا ہو, وہ بجلی والا ہو. یہ کیسے؟ ہاں, یہ 1995 میں اس وقت کی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو نے ایک پرائم منسٹرز ڈائریکٹو ایشو کیا تھا پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ بنانے کے لیے. اس کے اندر چیف سیکرٹری سندھ کو پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کا چیئرمین بنایا تھا, اور ایڈمنسٹریٹر یا میئر جو تھا اس کا سیکرٹری تھا. وہ اس کے اندر کراچی کی تمام ایجنسیز جو تھیں سپوزڈلی بیٹھنا تھیں, اور انہوں نے اپنے پلانز جو سال بھر کے تھے ان کو شیئر کرنا تھا. وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کی ہر 15 دن بعد میٹنگ ہوتی رہی. آج تک پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کراچی کبھی بند نہیں ہوا, ملتا کوئی نہیں ہے. یہ ہے گورننس. کیا بات. اچھا ایک بس گھر پہ اپنے پوری جم بنائی ہوئی ہے, استعمال نہیں ہوتا. میں صرف ایک بات بتاؤں, جو یہ سارے ابھی تحقیقات سو کالڈ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے بلایا, اس میں نہ DHA آئی نہ کنٹونمنٹ بورڈ کے وہ آئے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا تو وہ ہی نہیں ہے, تو آپ تو گئے. حالانکہ DHA میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں, وہ کیا کمزور ہیں گھر کے جو آئیں گے؟
वो अपनी जगह मौजूद। तो उनकी इंजीनियरिंग आला है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने देखा कि रोड के बीच में, हाँ मतलब अच्छा चढ़ाई पर वो भी, और गाड़ी माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कराची के लोगों को तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है कि चांद की, हम सुनते थे कि सतह जो है ना बहुत नाहमवार है, हाँ। लेकिन हमारी पिछली सड़क देख लें तो मेरा ख्याल में चांद के ऊपर गाड़ी चल सकती है। अगर वहाँ पर हम स्पेस सूट पहन कर करके चले ना तो कसम से लोग कहेंगे यार ये नील आर्मस्ट्रांग आ गए। और इस तरह हमारी पब्लिसिटी भी होगी, पहले एंकर जो कि स्पेस में, अगली प्रोमो हमारा वही बनना चाहिए। ऐसे ही करते हैं। चलो एनीवे, इसी पॉजिटिव नोट पर शो को बंद करते हैं। कल हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए।